الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی علی محمد وآلہ اجمعین وسیدنا و امامنا و حجتنا و ولی العالمین عجل اللہ فرجہ شریف ثم السلام علی رب الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى رب السماوات والأرض صاحب العصر والزمان عجل الله فرجهم شريف صلوات اللهم على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات عظمت ہے سادت ماں صلوات طبی تو حیثی تو ذہنی تو ہو اگر زمانے کی گردن تھکن اجازت دے تو ایک تھکن شکن سواب کے بعد تلاوت اس ذات ذی وقار پہ جس کو ذات ذو جلال نے 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء کی محنتوں عملی اور حتمی طور پر نافذ کرنے کی غرض سے اپنی غیبت کی دلیل کے طور پہ اپنے پاس پردہ غیبت میں چھپا رکھا ہے اپنی بے مثل بے نظیر کتاب میں اس کو بقیت اللہ قرار دیا ہے بقیت اللہ کی عظمت اور اپنی بقا کے لیے صلوات اجازت ہے بات شروع کی پچھلے 7 دنوں سے ہم عرفان حجت کی موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور آج جس تلاوت کو میں نے جس آیت کو میں نے شرح حاصل کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے والعصر قسم ہے مجھے عصر اور پچھلے 7 دنوں سے اللہ قسم اٹھا رہا ہے عصر ہم پچھلے 7 دنوں سے صاحب العصر کے ذکر میں مربوط ہیں قسم کس کو اٹھا رہا ہے عصر ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں صاحب العصر تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے جس کو ابو الوفا شیرازی کے حوالے سے لکھا جاتا ہے تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے جو کہ ابو الوفا شیرازی کے حوالے سے درج ہے یہ ایک سید تھے ایک لمبا عرصہ یہ قید میں تھے ایک شخص شکوہ کیا ہے رسالت ماب کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اگر کل صبح بھی میں رہا نہ ہوا تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ میں آپ کی نسل سے نہیں یعنی کہ میں سمجھوں گا کہ میں سید نہیں یا رسول اللہ اگر میں سید ہوں تو پھر میری مدد کیوں نہیں فرمائی یہی رات تھی ابو الوفا شیرازی نے دعویٰ سادات کر کے رسالت امام کو مدد کے لیے پکارا ہے اسی شخص رسالت امام اس کے خواب میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو شیرازی شرک فتوے لگانے کے لیے حدیث پیش کرنے لگا ہوں رسالت امام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو شیرازی اے ابو الوفا شیرازی تم نے مجھے تو پکارا ہے مسلسل کئی دنوں سے پکار رہے تھے تم نے مجھے تو پکارا ہے مسلسل میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو کیوں نہیں پکارا ابو الوفا شیرازی سے رسالت ماب ارشاد فرمایا تم مجھے پکارتا رہا تم نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو کیوں نہیں پکارا تو ابو الوفا شیرازی خواب میں کہتے ہیں رسالت ماب سے یا رسول اللہ میں نے سن رکھا ہے اور پڑھ رکھا ہے ایک وقت تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو
کے درہ اقدس سے کچھ لوگوں نے گلے میں رسی ڈال کے دربار کی طرف لانا چاہا تھا۔ یا رسول اللہ، میں سوچتا تھا کہ علی بن ابی طالب کو مدد کے لیے پکاروں، پھر کہتا تھا جس کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی جب وہ اپنی مدد خود نہ کر سکے، کہ آج کے بہت اہم موضوع ہے، جو اپنی مدد خود نہ کر سکا وہ میری کیا مدد کرے گا؟ مجھے منبر کی عظمت کی قسم سے کسی کی برداشت سے باہر ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ میرا کام ہے حقائق سے پردہ کشائی کرنا، نہ جلال میں آنے والے رسالت ماب کی چہرہ اقدس پہ جلال آیا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، ابو الوفا شیرازی تو نے پہچانا نہیں ہے، یہ تو علی بن ابی طالب کا مجھ سے اور اللہ سے وعدہ تھا، ورنہ اس عالم میں کوئی خالق ہی نہیں ہوا جو علی کی طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ یہ تو مجھ سے اور ذات کبریا سے عہد علی ابن ابی طالب تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر دی، ورنہ کوئی ہاتھ خالق ہوا ہی نہیں جو میرے بھائی علی کی طرف بڑھ سکے۔ پھر رسالت امام ابو الوفا شیرازی کو ایک ایک امام کے حالات سنانے لگے ہیں۔ فلاں مشکل میں فلاں امام کو بلانا ہے، فلاں مشکل میں فلاں امام۔ جب پہنچے ہیں نصیب العاصر کے ذکر پہ، رسالت امام ارشاد فرماتے ہیں، خبردار میرے فرزند کی توہین نہ کرنا۔ ابو الوفا شیرازی کہتے ہیں، یا رسول اللہ توہین کس طرح؟ رسالت امام ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اپنی مصیبت دور ہو اور تو میرے قیم کو پکارنا شروع کر دے۔ ابو الوفا کہتے ہیں کہ مولا کب پکارے؟ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، جب دشمن کا خنجر تمہاری گردن کے ساتھ مس ہو جائے اس وقت کہنا، یا ترکنی یا سیف العصر والزمان۔ وقت سے پہلے پکارنا میرے سیف العصر کی توہین ہے۔ جب خنجر دشمن تمہاری گردن کو مس کرنے لگے اس وقت پکارنا میرے ہادی کو، اس وقت پکارنا میرے قیدی کو۔ اگر اس وقت تمہاری مدد کو نہ پہنچے تو سیف العصر نہ کہنا۔ جب نعرہ ولایت علی بن ابی طالب لگایا جائے سب باجماعت اس عبادت میں شریک ہوا کریں، جھوٹ بولو، منبر سے مست ہو کے اٹھو۔ سادے کے آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، نعرہ حیدری کی فضیلت بتائیں۔ سادے کے آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر 37۔ سادے کے آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خندہ پیشانی کے ساتھ نعرہ علی ابن ابی طالب لگاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جعفر صادق کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلام الہی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ یا علی کا ثواب کتنا ہے؟ 16,000 مرتبہ کلام الہی کے ختم کا ثواب، وہ بھی عام بشر کا نہیں، معصوم ارشاد فرما رہے ہیں میری زبان سے۔ یہ ہے فضیلت یا علی کہتے، تجھے گھبرا کی عبادت نہ کیا کرو، بلند آواز سے کیا کرو۔ نعرہ حجت کسی کہتے ہیں، سیف العصر کسی کہتے ہیں، ہر امام اپنے وقت کا سیف العصر ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، جنگ خندق ہو رہی ہے، ایک ملعون نے توہین رسالت ماب کی کہ کوئی ہے تو میرے مقابلے میں بیٹھے۔ خندق کھودی ہی اسی ملعون کے لیے گئی تھی کہ وہ آ رہا ہے، اس سے لڑنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔
जब अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मैदान में आते हैं, 70 मरतबा वारों का तबादला हुआ है। कितनी मरतबा? 70 मरतबा नेज़ों का तबादला हुआ है। 70 वार किया है अमर इब्न अब्दुवुद ने, 70 वार रद्द की है अली इब्न अबी तालिब ने। अभी सिलसिला जंग जारी था तो नाज़िम कायनात ने देखा, अचानक अमर इब्न अब्दुवुद के हाथ से नेज़ा छीना और हवा में लहरा। अमर इब्न अब्दुवुद कहता है, सुना था कि आप बड़े करीम हैं, मेरा नेज़ा हीरा जवाहरात से मुज़य्यन था, खुद नहीं रखना था तो मुझे वापस कर देते। मौला इरशाद फरमाते हैं, ऐ अमर इब्न अब्दुवुद, तू सिर्फ मुझसे लड़ने आया है, मैं निज़ाम कायनात को भी देख रहा। अमर इब्न अब्दुवुद पूछते हैं, किस तरह? मौला किस तरह? मौला मैं कह रहा हूं, उसने पूछा किस तरह? मौला इरशाद फरमाते हैं, देख अंगुश्तान विलायत से। अमर इब्न अब्दुवुद देखते हैं, मौला ने दिखलाया है। अमर इब्न अब्दुवुद देखते हैं, नेज़ा पहले जा चुका है, ये बात याद है। अमर इब्न अब्दुवुद देखते हैं, एक मछली है दरियाए दजला में, उसके पीछे एक मगरमच्छ है। अचानक उस मछली की ज़बान से कसीदा जारी हुआ, या कहरा नदू या वाली अल-वली, या मज़हर अल-अजाज या मुर्तज़ा अली। अमर इब्न अब्दुवुद सुन रहा है ये आवाज़ मछली की। इस सुनने के बाद नेज़ा जा पहुंचा है मगरमच्छ पे। नेज़ा पहले जा चुका था, मछली ने बाद में पुकारा। अमर इब्न अब्दुवुद को मौला इरशाद फरमाते हैं, जो होने को होने से भी पहले न जानता हो उसे सैफुल अस्कर न कहे। मुहतरम ठीक फरमा रहे हैं, बोला जाता है फेफड़ों के जोर से, मछली की वो नहीं है। मौला रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सैफुल अस्क को पुकारने के लिए गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, मदद के लिए दिल में कसरत करो वो पहुंच जाएगा। और जब इमाम ज़माना पाक ज़हूर फरमाएंगे, सलात पढ़े बाबा, जब हुज्जत के दौरान ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का जोर होगा। कसरत वाली बात मुझे आप नहीं करते। तो इमाम ज़माना पाक अपने साहब से इरशाद फरमाएंगे, तो दुनिया में जिस जगह पर भी तुम्हें जब भी कोई मसला दरपेश हो, जब मसला तुम्हारे दिल में करवट बदलने लगे, अपने हाथ की हथेली को सामने करना, मेरी तरफ से लिखा हुआ जवाब मिल जाए। जो कहते हैं कि इल्म गैब नहीं जानते, एक वाकया आपको कुछ इंतजार करने लगा। हुज्जत जरूरी नहीं कि मौजूद हो तो मदद करती। मैं हदीस बयान कर चुका हूँ खुमैनी साहब के हवाले से। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब ने तमाम अंबिया की छोड़कर मदद की है, मेरी एलानिया मदद की है। अभी काबा में तशरीफ नहीं लाए थे, तो जो अंबिया की मदद पे कादिर हो उसे अली बिन वलीउल्लाह कहते हैं। असम के दो मानी लिए जाते हैं, एक मानी लिया जाता है ज़माना, एक मानी को वक्त लिया जाता है जब हुज्जत खुदा ने ज़रूर वक्त ने या ज़माना जो वक्त की नफ्सों पे निगरानी रखता हो उसे सैफुल अस्र कहते हैं। जो वक्त की नफ्सों पे निगरानी रखता हो उसे मुनइम कहते हैं। इमाम ज़माना का के इसम अक़दस है मुनइम। मुनइम का मानी क्या है? नेमतें अता करने। मुनइम का मानी क्या है? नेमतें अता करने। ये बात आप छोड़ रहा हो, गौर करते जाओ। जिस जिस को नेमत कहोगे
کہ وہ آئے گی امام زمانہ کی طرف سے۔ بتاؤ زندگی نعمت ہے کہ نہیں؟ مومن کون ہے؟ تو زندگی عطا کرنے والے امام زمانہ ہے۔ بات آسان کرنے لگا، وہ کتاب کا نام ہے امامت اور انسان کامل۔ جو لوگ ان باتوں پہ فتوے لگاتے ہیں، زندگی دینا، موت دینا، حیات دینا، رزق دینا، ان باتوں پہ فتوے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ کتاب کا نام ہے امامت اور انسان کامل، کتاب کا نام ہے شرح چہل حدیث۔ دو کتابیں ہیں، دو ہی خمینی صاحب، دو کتابیں ہیں، دونوں ہی خمینی صاحب۔ خمینی صاحب لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے شرح چہل حدیث، کتاب کا نام ہے امامت اور انسان کامل۔ جس کو شک کر ممبر پہ لے آئیے گا، میں دکھلانے کے لیے ذمہ دار ہوں۔ خمینی صاحب لکھتے ہیں ایک آیت کی تفسیر، سورہ قدر کی تفسیر لکھ رہے ہیں خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ اس رات میں سیف العصر فطرت کی جس حرکت کو چاہے کم کر دیتے ہیں، جس کو چاہے تیز کر دیتے ہیں۔ یہاں نہیں رکے خمینی صاحب، خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ امام زمانہ اس رات جس کے رزق کو چاہے وسیع کر دیتے ہیں، جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دیتے ہیں، جس کی زندگی کو چاہے دراز کر دیتے ہیں، جس کی زندگی کو چاہے کم کر دیتے ہیں۔ جو زندگی اور رزق پہ قادر ہو اسی کو سیف العصر کہتے ہیں۔ سیف العصر وہ ہوتا ہے جو آنے سے پہلے کے زمانے کے قادر ہو۔ ایک واقعہ آپ کو گوشت گزار کر کے ممبر آپ نے محترم کو دیتا ہوں۔ واقعہ خضر تھے، واقعہ حضرت خضر تھے۔ روایات میں ہے زارا خضر خمسۃ مرت بعلی ابن الحسین، کہ حضرت خضر نے اپنی زندگی علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سے 5 مرتبہ ملاقات کی۔ کتب میں یہی روایت ملی ہے، ورنہ خضر رہتے ہی اسی در پہ ہے۔ کتنی مرتبہ ملاقات کی ہے؟ 5۔ پہلی مرتبہ ملاقات کب کی؟ جب امیر المومنین نے زمام حکومت سنبھالا، 36 ہجری سید الساجدین نے دنیا میں ظہور فرمایا۔ تو خضر نے دیکھا کہ عالم اطراف سے تمام لوگ تبریک علی باب الحسین، مولا حسین ابن علی کے در اقدس پہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو خضر بھی چل کے آگے مبارکباد دینے۔ جب خضر کیا ہے مولا کو مبارکباد دینے کے، تو خضر کہتا ہے حلی من اذن انا را جمال متعال، جس کے دل میں کلیجہ نہ ہو، جس کے سینے میں ولایت کا دل نہ دھڑکتا ہو، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ مجھے منبر کی عظمت کی قسم، مجھے امام زمانہ کی غیبت کی قسم، مجھے اللہ میں عباس کی قسم ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ جناب خضر کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، مجھے بھی اللہ کے نور مجسم کی زیارت کی اجازت ہے؟ مجھے بھی اللہ کے نور مجسم کی زیارت کی اجازت ہے؟ بس شرف زیارت ملا جناب خضر کو۔ مرحبا لکا ایہا الطفل الصغیر السعید، جناب خضر کہتے ہیں اے مولود، اے کم سن بچے، مرحبا، خوش آمدید۔ بس اتنا کہنا تھا۔ فتبسم السجاد وہم بالکلام، زین العابدین کے چہرے اقدس پہ گہوارے میں ہیں، زین العابدین کے چہرے اقدس پہ خوشیوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ کچھ ارشاد فرمایا، فواسب الحسین قیمن ووضع یدہ علی فی، مولا مظلوم کربلا دوڑ کے آئے زین العابدین کے پاس اور اقدس سے زین العابدین چہرے اقدس پہ ہاتھ رکھا، اس لیے کہ جو کہنا چاہتے ہو نہ کہو۔ خضر سے جو کہنا چاہتے ہو نہ کہو۔ بس خضر کے بدن میں کب کبھی تاری ہوئی، سانس شرمندگی ساتھ اذن اجازت لے کر باہر روانہ ہوئے۔ یہ منظر ایک صحابی دیکھ رہے تھے، وہ بھی چل پڑے جناب خضر کے پیچھے۔ جناب خضر سے کہتے ہیں تجھے اسی معبود کا واسطہ، بتاؤ کہ تم کون ہو، تم نے کیا کہا ہے، امام کیا تمہیں کہنا چاہتے تھے، تم کون ہو، تم نے کیا کہا ہے، امام تمہیں کہنا کیا چاہتے تھے۔ تو خضر ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی تنہائیوں میں پریشان تھا،
کیا ذات باری تعالیٰ نے کیا آپ کا حکم ہے کہ نماز با جماعت کا ثواب فرادہ ایک نماز کی مہینے کی نماز ایک سے فردہ سے افضل ہے؟ تو مجھے بھی یہ شرط بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارسلہ الی الامام، تو میری طرف امام کو بھیجا، ہوا علی ابن ابی طالب۔ خضر کہتے ہیں جب میں نے باجماعت نماز کی شکایت کی تو اللہ رب العزت نے میری طرف علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ خضر کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، خضر کہتے ہیں صلیت خلفہ مدتا، میں ایک بڑی مدت تک علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، حتیٰ ہوا مولودہ الی الکعبہ، جہاں تک کہ انہوں نے کعبہ کو قبلہ بنانے کے لیے زمین پہ تشریف لائے۔ ابھی ظہور نہیں ہوا مولانا، تو خضر کہہ رہے ہیں کہ وہ میری امامت کرتے رہے۔ پھر خضر کہتے ہیں میں پریشان ہونے لگا، ثم ارسل حسن ابن علی، ادھر مولا علی ابن ابی طالب نے 13 رجب المرجب کی شب خانہ کعبہ میں ظہور فرمایا، ادھر اللہ نے میری طرف حسن مجتبیٰ کو بھیج دیا۔ مولا متقیان نے خانہ کعبہ میں ظہور فرمایا، ادھر اللہ رب العزت نے میری طرف امام حسن مجتبیٰ کو بھیج دیا۔ صلیت خلفہ مدتا، خضر کہتے ہیں کہ میں ایک عرصہ دراز تک ان کے پیچھے نماز ادا کرتا رہا، حتیٰ جاء ظہورہ عالم امکان، جہاں تک انہوں نے عالم امکان کو زینت بخشی اور علی ابن ابی طالب کے گھر تشریف لائے۔ ثم ارسل امام الحسین، پھر میری طرف حسین ابن علی کو بھیج دیا گیا۔ خضر کہتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ میں مولا مظلوم کربلا کے اپنی نماز با جماعت ادا کرتا رہا، جہاں تک کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کے دار کو زینت بخشی۔ ثم ارسل الی السجاد، خضر کہتے ہیں جب مظلوم کربلا دنیا میں تشریف لائے تو پھر سید الساجدین کو میری طرف بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تم نے دیکھا خاطب الطفل الصغیر، میں نے اس طرح مخاطب کیا، اے صغیر، اے کم سن بچے، تمہیں میرا سلام، میں تمہیں مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں، بس اتنا کہنا تھا، بس تم نے دیکھا فتبسم السجاد وہم بالکلام، سید الساجدین کے چہرہ اقدس پہ خوشیوں نے طواف کیا اور وہ مجھ سے کہنا یہ چاہتے تھے، وہ بولنے لگے تھے جنہوں نے عیسیٰ کو مادر کی گود میں قوت گواہی بخشی تھی، تو سید الساجدین مجھ سے مخاطب ہونا چاہتے تھے، تم دریاؤں پہ حکومت کرتے ہو، کبھی پانی کی روانی میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لینا، ابھی تک تیری جبین پہ میرے نشان قدم مراب سجود بن کے چمک رہے ہیں، تو مجھے بچا کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جو خلق سے قبل، جو خلق کے ساتھ، جو خلق کے بعد، وہ سیف الاصل ہو بھی نہیں سکتا، جو ذہنی طور پر دنیا کی منصب ہے اس عالم کی نگرانی رکھتا ہے۔ سید الانبیاء جب رخصت ہوئے دنیا سے، سید الانبیاء جب رخصت ہوئے دنیا سے، گریہ تو سب کرتے تھے مگر مظلوم کربلا بہت گریہ کرتے تھے، بس اسی گریہ میں ذات کبریا نے انہیں ہم شکل پیغمبر عطا کیا۔ مظلوم کربلا شہزادہ اکبر سے اتنا پیار کرتے تھے کہ تاریخ گواہ ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے بوسہ دیے کرتے تھے شہزادہ اکبر کے چہرے۔ بس یہی وجہ تھی جب رخصت ہونے لگے نا جناب علی اکبر، تو مظلوم کربلا کہتے ہیں بیٹا ذرا اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاؤ۔ تمام نقاب جب کشا کیے گئے تو مظلوم کربلا کہتے ہیں اے اللہ دیکھ، میں تیرے ہم شکل پیغمبر کو میدان میں بھیجنے لگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر بندے، ہر جانثار مظلوم کربلا نے
1 या 2 दफा रुश्ती की है क़याम से। वह शहीद है शहज़ादा अली अकबर जो 7वीं मरतबा क़याम में आए हैं और क्या कहते। जब आखिरी मरतबा क़याम से रुखसत होने लगे तो कुछ ऐसा अंदाज था, इधर से शहज़ादा अली अकबर का घोड़ा चला, अब रोकना मुनासिब न समझकर साथ मजलूम करबला ने दौड़ना शुरू किया। जब ज़मीन छोड़ी है ना शहज़ादा अली अकबर, तो सब कहते हैं कि मजलूम करबला इस तरह आए हैं मैदान में जैसे 6 माह का बच्चा चल के आता है। हकीकत रवायत बयान नहीं की जाती, ऐसे आज खुद नहीं आए मजलूम का। जब शहज़ादा अली अकबर चढ़ने लगे ना घोड़े से, तो घोड़ा दाखिल हुआ है दुश्मन के लश्कर। जब शहज़ादा अली अकबर की मदद के लिए मजलूम करबला ने कसद की, तो इतना रश था जालिमों का, मजलूम करबला चलना चाहते थे, जालिमों के जुल्म बैठा देते थे हुसैन इब्न अली। कदम कदम पे इतने जुल्म हुए हैं मजलूम करबला पे कि पेशानी अक़दस को ज़मीन का बोसा लेना पड़ा। इस अंदाज को इसलिए अपनाया कि शायद अपनी बहन को ये दर्स देना चाहते थे कि मेरी बहन देख ले, जिस तरह मैं शहज़ादा अली अकबर की लाश पे जा रहा हूँ, तू मेरे चलने से अपना चलना सीख ले। एक वक्त आएगा बाबू साहब से लेकर यजीद मनून के दरबार तक, ऐ मेरी बहन तुमको इसी तरह चलना होगा जिस तरह मैं चल रहा हूँ।